हसन साहब, बानी पीटीआई बुशरा बीबी शाह महमूद कुरैशी की सजाओं पर कानून लीग ने हक और सच की फतह करार दिया है। क्या तबसरा करेंगे इस सारी सूरत हाल पर? पहले तो मैं अपने रब से शिकवा करूंगा कि मैं इतने शौक से इस प्रोफेशन में आया था, अब मुझे ये सज़ा लगने लगा है। ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा कड़ा इम्तिहान है कि उन लोगों के बारे में बात करनी पड़ती है जिनका जिक्र करने के बाद बंदे को गुस्ल लेने की ज़रूरत हो, नहाना पड़े, टूथब्रश करना पड़े। अब ये सांडे का तेल बेचने वाले लोग जब सियासत में आएंगे तो इसी तरह की बातें करेंगे, जाहिर है। और हमारी बदनसीबी की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। इंतहा ये है कि हफ्ते में 4 दिन मुझे यही कुछ करना पड़ता है। अच्छा, बंदा पूछे कि भाई जब नवाज शरीफ जद्दा भागा, वो जिल्लत व खारी, उधर रोना पीटना, वो पता नहीं कौन सी अटक जेल में, उसके सारे इस प्रोसेस से गुजरने के बाद जद्दे भागे, पता नहीं कितने बैग बूग उठा के, साथ कैदी था एक और, पता नहीं गौस अली शाह साहब थे। उन्होंने कहा मेरे साथ गप्पें करता रहा, मुझे बताया तकनीस ने। अच्छा, दूसरी बार लंदन भागे, वो भी कैसे भागे? 50 रुपए का स्टैम्प पेपर, टोटल औकात, मुकर गए, भाग गए। चलो, तो क्या ये सब कुछ भी हक और सच की फतह थी? तो दिन फिर रहे हैं और क्या है? हद हो गई यार इन लोगों की। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पे हमला, अच्छा मुझे वो अदालत की भी समझ नहीं आती जिन्होंने वो तारिक अजीज मरहूम जो टीवी के थे हमारे, उनसे लेके अख्तर रसूल तक, ये सारे जो उसका मंसूबा साज था उसको नहीं हाथ डाला। अच्छा चलो, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमले, तैयारा साजिश केस, आर्मी चीफ को फिजा में को बट पड़ के लिए आके उन्होंने क्या, फिर अकामा शिकामा जो भी है वो पनामा, उस पे सजाएं। तो ये किस किस्म की, ये किसकी फतूहात थी? ये तो हक सच की फतह हो गई। ये सब लग़्व है। देखो कब से 33 साल अल्हम्दुलिल्लाह, और खुशी मुझे इस बात की है कि मैं इस मुल्क में वाहिद आदमी हूं 33 साल से। ठीक है, सुनवाई हो ना हो, बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तानी सियासत माफियाज के दरमियान मुकाबले के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितना गया गुजरा रजील आदमी हो जो इतनी जिल्लतों के बाद फिर पहुंच जाए चितर खाने, जलील होने। अच्छा, दूसरी बात याद रखना, यहां तो ना सियासत है ना सियासतदान। मैं जनरली एक एकेडमिक सी बात कर रहा हूं कि सियासतदानों के बारे में फैसले अदालतें नहीं, तारीख करती है, हत्ता के पैगंबरों तक के बारे में। हजरत ईसा he was crucified, what happened? कौन थे वो? अच्छा, इब्राहिम लिंकन से लेके JF कैनेडी तो कुछ चले गए भी, सियासत है ये महज़ब दुनिया की। तो हम तो अभी तहजीब की ते से भी वाकिफ नहीं, या तो इसे या जो भी है। अच्छा, भुट्टो को सजाए मौत, टीपू सुल्तान, मीर जाफर वगैरह, आपको पता ही नहीं किधर गए, वो गालियां बन चुके हैं। अंदाजा लगाओ, इतने खूबसूरत नाम है दोनों, मीर जाफर, मीर सादिक, ये 2 लफ्ज नाम कितने खूबसूरत हैं, गाली बन चुके हैं। अच्छा, सुकरात जहर का प्याला, जो ठीक है, वो क्या कहता है बुल्ले शाह, हमारा सूफी शायर। अजीब बात है, वक्त के साथ साथ हमारे यहाँ तो वो लेवल ही नहीं रहा सोच का। बुल्ले शाह समरना ना ही गोर पे आ कोई और, वो मरना नहीं है, वो मर जाना है बस, ठीक है। अच्छा, यानी उन लोगों को भी शर्म नहीं आती जिनके कभी दांतों में दर्द होते थे, कभी कमरें, उनकी नाजुक कमरिया वो खिसक जाती थी, कभी प्लेटलेट्स गिरते थे, कभी फ्राइंग पैन से इस्त्री करने के शिकवे रोने। ये अजीबो गरीब फजूल किस्म का काम है, बहुत ही, मतलब करो, झूठ भी बोलो, बेहुदा बातें भी करो, पर इतनी बेहुदा ये तो हो गया। अच्छा, फिर मकाफात अमल, अब तुम्हें तो इसके स्पेलिंग नहीं आते होंगे। मकाफात अमल, जो तुम्हारे साथ जो कुछ अब तक हुआ वो मकाफात अमल नहीं था। अजीब फजूल, ये बिलो एवरेज लोग हैं। खुदा की कसम, हमारे बुजुर्गों ने कोई भयानक गलती की है जिसकी सदाएं हम भुगत रहे हैं। बुरा हुक्मरान भी बारे में होता है, ये तो बहुत ही गए गुजरे लोग हैं।
یہ بہت ہی اور ٹائپ کا مٹیریل ہے. ٹھیک. ذلت کا احساس ہوتا ہے دیکھ کے کہ پروردگار. اور بات سنو, انہیں باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, تھوبڑا اٹھا گئے پھر تان ٹوٹتی ہے کہاں اسٹیبلشمنٹ. بندہ سنے, بات سنو, کبھی کسی اسٹیبلشمنٹ, کبھی کسی سول ملٹری بیوروکریٹ کے, دانشور کے, شاعر, ادیب, سائنٹسٹ کے بارے میں کبھی قائد, لیڈر, راہبر, رہنما کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اور تم اس قابل نہیں تھے. ٹھیک ہے, ویل سیڈ حسن صاحب. میں نے وہ چند دن پہلے جو میری وہ تصویر پی ایم اے اکیڈمی کی, بچے دیکھو بیٹھے, ان کو دیکھو بیٹھے اسمبلیوں میں, پاکستان ملٹری اکیڈمی کے انڈر ٹریننگ بچے. اگر وہ چلی ہے مجھے نہیں پتا, ان کو اسمبلی چلیے حسن صاحب, یہ اس قابل ہیں. جی آگے چلتے ہیں. حسن صاحب, بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ حکومت میں آیا تو پہلے دن تمام سیاسی قیدی رہا کروں گا, اگر میں وزیر اعظم بنا تو اشرافیہ کو تکلیف اور عوام کو ریلیف دوں گا. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ الیکشن سٹنٹ ہے یا اس دعوے میں کوئی جان ہے؟ نہیں, یہ آدھا سچ آدھا جھوٹ ہے. اشرافیہ کو تکلیف اور عوام کو ریلیف کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, چونکہ بلاول اشرافیہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. خود کو تکلیف کون دیتا ہے بھائی؟ یہ کوئی جاپنیز ہیں پرانے, وہ جو کیا ہوتے تھے, سیمورائز اور وہ شوگنز, اور خودکشی کرتے تھے آنریبل لوگ, تلوار رکھی ایسے آرام سے آر پار اپنے ہاتھوں سے کر لی. وہ لوگ تو نہیں ہیں. اشرافیہ کو کیسے تکلیف ہے؟ تمہارے ساتھ تو ساری اشرافیہ ہونی ہیں. یہ تو ایک فضول بات ہے. اچھا, دوسری بات جو اس نے کی ہے وہ خوبصورت بات ہے, وہ کر بھی سکتا ہے. وہ ہے پہلے دن سے پہلے تمام سیاسی قیدی رہا کروں گا. اٹ از وائبل. اس کی کیا وجہ ہے کہ بلاول بہرحال ایک جینون سیاسی خاندان کا آدمی ہے, اس کا کوئی آگا پیچھا ہے, وہ اس طرح کا فارچون ہنٹر نہیں ہے. سمجھ آئی نا بات؟ ریکس ٹو ریچز جیسے عربوں کے بارے میں ایک اصطلاح شروع ہوئی تھی کہ چیتھڑوں سے رچ, وہ پیٹرو ڈالر, یہ اچھا. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ جمہوریت کی پیدائش کی طرف ایک قدم ہوگا. پاکستان میں تو جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے نہیں. یہ شاید ستماہی جمہوریت پیدا ہو جائے اس طرح کے اقدامات سے, اور یہ جیسچر جو ہے کچھ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرے کہ یہ سیاستدان جو ہیں بنیادی طور پہ یہ ایک کمیونٹی ہے. ایک کمیونٹی کا آپس میں ایک احترام کا ایک لیول ہوتا ہے. اچھا, حالانکہ میں ذاتی طور پہ اپنے خلاف گفتگو کر رہا ہوں. میرا بس چلے میں ان سیاستدانوں کو اتنا لڑواؤں ان کے جسموں میں ماس بوٹی نظر نہ آئے, یہ ایک دوسرے کو کھا جائیں تاکہ عوام کو کھانے سے, ان کے کھانے سے نا نجات مل سکے. بہرحال آدھا سچ ہے بلاول کا, آدھا جھوٹ ہے. ٹرو. حضرت دوسری طرف شہباز شریف نے بھی کہا کہ بلاول اگر ایک سیکنڈ بلاول اگر بے نظیر بھٹو کا بیٹا نہ ہوتا, وہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا نہ ہوتا تو اس عمر میں اس کو تو نوکری نہ ملتی, اس طرح کی نہ ایجوکیشن ملتی, وہ بے روزگار پھر رہا ہوتا. چلیں. حسن, دوسری طرف شہباز شریف نے بھی کہا ہے کہ نواز شریف دور میں کسی کو چٹکی بھی نہیں کاٹی گئی, کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. یار بڑے نیم پاگل ہو گئے ہیں میرا خیال ہے. یہ ان کے اعصاب ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, یہ اعصابی مریض بن چکے ہیں. بندہ پوچھے کہ زرداری, آصف علی زرداری سیاستدانوں کا صدار ہے, اس کی تم نے چٹکی تو نہیں کاٹی, زبان کاٹی. بے شرمی بے حیائی کوئی چیز ہوتی ہے. سلمان تاثیر کو تھانے میں اس پہ تشدد کیا گیا. اب آپ کی تو عمریں نہیں ہیں ایسی کہ آپ کو پتا ہو, کرو اس کو ڈینائی. وہ جو سیف الرحمان تھا, جسے احتساب الرحمان کہتے تھے, وہ 11, اچھا اس نے کیا کچھ نہیں کیا. 11 سال زرداری نے کاٹے, اور پاکستان کی دیکھو واقعی ایک شہید رہنما کی بیٹی, بریلینٹ خاتون, سارا کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ عدالتوں میں دھوپ میں بغیر سائے کے دھکے کھاتی رہی, چٹکی نہیں کاٹی.
یہ ایک پائی کی کرپشن، بھائی پائی کا تو سودا ہی زمانہ ہی نہیں رہ گیا، چٹکی نہیں کاٹی. جو جو ہو سکا تم سے جہاں جہاں تم نے کیا ہے اس میں کوئی شک. خود نجم سیٹھی ان کا شکار رہا ہے. چھوڑو، مارتے ہیں ادھر ادھر کی، لوگوں کو بیوقوف بنانے سے باز ہی نہیں آتے، لگتا ہے گالی دے رہے ہیں. ٹھیک، جی اگلی خبر پہ آتے ہیں. حسن صاحب، نواز شریف نے اپنی ایک تقریر میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بے وقوف قرار دیا، جبکہ مریم نواز ہاتھ جوڑ کر کے پی کے لوگوں سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں. عوامی نیشنل پارٹی نے خیبر پختونخوا کے عوام کو بے وقوف کہنے پر نواز شریف سے معافی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا کہ 3 بار وزیر اعظم رہنے والے شخص کو یہ زیب نہیں دیتا. ان کو تو اور بہت کچھ زیب نہیں دیتا بھائی. ایون فیلڈ زیب دیتا ہے، یہ جاتی عمریں. میں سادہ سوال کرتا ہوں یار کہ یہ شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے باقی بھائیوں کے بھی بیٹے ہیں، ان کی بھی 2 ٹانگیں ہیں، ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کا بھی کاروباری تجربہ اتنا ہی ہے، ان کا بھی جو شجرہ ہے وہی ہے. وہ کہاں یہ کہاں، کاروبار انہوں نے کیا نہیں. ان کا کاروبار تو ہو گیا سیاست، وہی ان کی تجارت تھی، وہی ان کی صنعت تھی. اچھا، اب یہ بندہ اگر اٹھ کے غیرت مند ترین لوگوں کو پاکستان کے، مطلب وہ ایک ایسا صوبہ ہے جو غیرت کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، اس کی بنیادی پہچان، اس کو بے وقوف کہنا. اچھا، لیکن یہ اس بندے کے خمیر میں ہے. ایک زمانے میں اس نے پنجاب بیچا. جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ. یہ وہ مینٹالٹی ہے. یہ گرگٹ پوری زندگی میں اتنے رنگ نہیں بدلتا جتنے یہ ایک دن میں بدلتے ہیں. اب غیرت مند لوگوں کا صوبہ ہے، ان کو تانا دینا اور پھر اچھا ایک طرف منتیں، یہ نیم پاگل عجیب سے لوگ ہیں. ایک ہی وقت میں متضاد باتیں کر رہے ہوتے ہیں، then they get away with it. ان کو شاید پتہ بھی نہیں، مجھے نہیں پتا یہ مکار بہت ہیں یا معصوم بہت ہیں. میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. ٹھیک، باہوش آدمی ایسی بے تکی. اب میں اس کے لیے بدترین لفظ استعمال کرنے کو دل کرتا ہے. کوئی بات ہے کرنے والی کہ تم اپنے اتنے باوقار صوبے کے بارے میں تم بات کر رہے ہو کہ یہ بے وقوف ہیں. اچھا، سبحان اللہ بھائی، پنجاب تو پھر بے وقوفوں کا سربراہ ہے، جنہوں نے جناب کو لانچ کیا، برداشت کیا، لیڈر بنایا اور بار بار سر پہ سوار رکھا. اگر بے وقوفی کا یہی پیمانہ ہے تو پھر پنجابیوں سے، میں ادھر ادھر سے نہیں، نجیب الطرفین پنجابی ہوں. ہنسی ہماری گوت ہے، شجرہ موجود ہے. تو یہ تو پھر سب سے زیادہ بے وقوف تو پھر میرے بھائی بند تھے. فضول بات ہے. پورا پنجاب بے وقوف تھا جس نے ان جیسے لوگوں کو اپنے پہ مسلط کر دیا.